ناظرین کرام، امریکہ تاریخ انسانی میں سب سے بڑی سپر پاور کیسے بنا؟ اس کے پوری دنیا میں کتنے فوجی اڈے ہیں اور یہ ملک اپنی افواج پر کتنا خرچ کرتا ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم امریکہ کے عالمی سپر پاور بننے کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ تو جی دوستو، امریکہ کے سپر پاور بننے کے محرکات جاننے کے لیے ہمیں اس کی تاریخ کی جانب نظر دوڑانا پڑے گی۔ امریکہ اپنی آزادی کے وقت صرف 13 ریاستوں پر مشتمل تھا، جو کہ اٹلانٹک اوشن کے ساتھ لگتی تھی۔ امریکہ نے اپنی آزادی کے پہلے 70 سال میں اپنی سرحدوں کے مغربی جانب کی زمین مختلف ممالک سے خریدنا شروع کر دی اور وہاں کے مقامی باشندے یعنی ریڈ انڈینز سے بھی زمین ہتھیانا شروع کر دی۔ بعد ازاں انہوں نے میکسیکو سے جنگ کرنے کے نتیجے میں بھی بہت بڑا رقبہ پایا اور اپنی سرحدوں کو پیسفک اوشن تک لے گیا۔ اسی اثناء میں امریکہ کے 5ویں صدر جیمز مونرو نے مونرو ڈاکٹرائن بھی دی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اب سامراجی طاقتوں کا جنوبی اور شمالی امریکہ کے براعظموں میں اثر ختم ہو گیا ہے اور اب صرف اور صرف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہی وہ ملک ہے جو ان براعظموں میں اپنا اثر و رسوخ رکھنے کا حق رکھتا ہے۔ ملک کی سرحدیں اتنی پھیل جانے کے بعد اس بات پر کانگریس میں بحث چھڑ گئی کہ کیا اب امریکہ کی سرحدوں کو اٹلانٹک اور پیسفک اوشن سے آگے بھی بڑھانا چاہیے۔ اس معاملے پر کانگریس 2 حصوں میں بٹ گئی۔ کچھ کا یہ ماننا تھا کہ اب امریکہ کو سپر پاور بننے کی جانب پیش قدمی کرنی چاہیے، جبکہ کچھ کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں سامراجی طاقت بننے میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس بحث کے دوران امریکہ نے الاسکا کو روس سے خرید لیا، لیکن جب گرین لینڈ اور آئس لینڈ کو خریدنے کی باری آئی تو اسے کانگریس نے مسترد کر دیا۔ اسی دوران 19ویں صدی میں دنیا کے حالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز ہوا، جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ امریکی کانگریس نے اسے نئی لہر میں ڈالنے کے لیے وفاقی حکومت کے اختیارات کو بڑھوتی دی، جس میں صدر کے پاس بہت سے اضافی پاورز آ گئیں۔ چنانچہ امریکہ کے صدر ولیم میک کنلے نے کیوبا، جو کہ اس وقت اسپین کے زیر انتظام تھا، پر کانگریس کی شدید مخالفت کے باوجود حملہ کر دیا۔ اسپین کو کیوبا میں کمزور دیکھ کر امریکہ نے اسپین کے زیر انتظام مزید علاقوں پر حملہ کیا، جس میں انہوں نے گوام اور فلپین کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنے زیر تسلط کر لیا۔ اس کے بعد امریکہ نے ہوائی، امریکن سموآ اور ڈومینیکن ریپبلک پر قبضہ کیا۔ اسی دوران امریکہ نے برطانیہ سے ورجن آئی لینڈز بھی خرید لیے۔ یہ تمام اقدامات کرنے کے بعد امریکہ اس قدر مضبوط ہو چکا تھا کہ اس نے عالمی معاملات میں بھی مداخلت کرنا شروع کر دی۔ سونے پہ سہاگا اس وقت ہوا جب امریکہ نے جنگ عظیم اول کے دوران اپنا کردار نبھایا اور ہارے ہوئے برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دیکھ کر جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور جرمنی اور خلافت عثمانیہ کو ہرا دیا۔ جنگ عظیم اول کے اختتام پر امریکہ نے لیگ آف دی نیشن کا عالمی ادارہ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن خود اس کا حصہ نہ رہا۔ ناظرین کرام، اب وہ وقت آن پہنچا تھا جب امریکہ کو عالمی معاملات سے دور رکھا نہ جا سکتا تھا، اور ابھی بھی تاج برطانیہ اور فرانس میں تھوڑا بہت دمخم باقی ضرور تھا، پر یہ رہا سا دمخم بھی جنگ عظیم دوم میں ختم ہو گیا۔ اس جنگ کا اختتام کرنے میں بھی امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور امریکہ اس وقت دنیا کا واحد ملک تھا جس کے پاس ایٹمی قوت تھی۔ اس جنگ کے اختتام پر امریکہ نے 2 ایسے کام کیے جس سے وہ سپر پاور بننے کی صف اول میں آ کھڑا ہوا۔ ایک یہ کہ اس نے اقوام متحدہ کا ادارہ قائم کیا، جس میں عالمی اصول و قوانین کو واضح کیا اور اس میں جنگ کرنے کے قوانین بھی مرتب کیے گئے، اور دوسرا یہ کہ اس نے جدید معاشی نظام فراہم کیا
جسے دنیا بریٹن ووڈز سسٹم کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے نتیجے میں عالمی معاشی ادارے ورلڈ بینک اور IMF وجود میں آئے۔ لیکن جنگ عظیم دوم کے اختتام پر دنیا میں ایک نیا بلاک بھی وجود میں آیا جسے کمیونسٹ بلاک کہا جاتا ہے۔ اس بلاک کی رہنمائی سوویت یونین یعنی موجودہ روس کر رہا تھا۔ کمیونزم کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے کنٹینمنٹ کی پالیسی اختیار کی گئی، جس کے تحت امریکہ نے یورپ کے بڑے ممالک سے ایک ٹریٹی عمل میں لائی جسے نیٹو کہتے ہیں۔ اس ٹریٹی کے تحت امریکہ کو دنیا کے بیشتر ممالک میں اپنے فوجی اڈے بنانے کی اجازت مل گئی۔ اسی اثناء میں امریکہ نے اپنے بحری افواج بھی انتہائی مضبوط کر لی۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اور بھی بہت سے ممالک سے دفاعی معاہدوں پر دستخط کیے، جن میں اسرائیل، سعودی عرب، جنوبی کوریا اور جاپان سر فہرست ہیں۔ اسی دوران امریکہ نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے دوسرے ممالک کی سیاست میں مداخلت کرنی شروع کر دی، جس میں ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو لانا سر فہرست ہے، اور اس کے علاوہ افغانی مجاہدین کی مدد کرنا اور عرب ممالک کے معاملات میں مداخلت بھی اسی کا ایک جزو ہے۔ امریکہ نے سرد جنگ کے دوران کسی بھی ملک کے سیاسی مسئلے میں ضرور مداخلت کی۔ دیوار برلن کے گر جانے کے بعد امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا۔ اس موقع پر امریکی صدر بل کلنٹن نے امن کے داعی بننے کی پالیسی کو اختیار کیا، جو کہ آج تک آفیشلی عمل پیرا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت امریکہ کے دنیا بھر میں 800 سے زائد فوجی اڈے ہیں، جبکہ امریکہ اپنے بجٹ کا 37% دفاعی امور پر خرچ کرتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنی اس طاقت کو برقرار رکھ پائے گا؟ اگر ہاں تو اور کتنی دیر تک؟ اس چیز کے جواب سے آپ ہمیں نیچے کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔